يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات کی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدنا سهلنا إشكالنا قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني أغثني يا رسول الله. امدادكم امدادكم أزرجكم آزادكم تردید دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل قرار رہنما. حضرات عزیز وقار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 5 پر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری. اطاعت اور فرما برداری اس کی جاتی ہے جس کے ساتھ بندے کو محبت ہو. اگر محبت نہ ہو تو پھر اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جاتی. پھر بندہ کہنا چلو جی جگہ جناب میں نے محبت ہی نہیں میں دی فرما برداری تو اطاعت کی کرنی. جب بندے کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اطاعت کرتا ہے. اپنے محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی نقلیں اتارتا ہے. اس کو پھر اس کی داڑھی کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے, پھر اس کے امامے کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے, پھر اس کے لباس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے, پھر اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ہر مقام پر بندہ کوشش کرتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں میرا انداز بھی اسی محبوب کی طرح ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایک دوست ایک طرح کا لباس پہنتا ہے, اپنے بالوں کی کٹنگ کرواتا ہے, فرینچ کٹ کرواتا ہے, تو دوسرا کہتا ہے یار میرے یار نے اس طرح کیتا میں بھی اس طرح نہ کرتا ہوں. وہ بھی اسی طرح کا لباس, اسی طرح کا چہرہ, اسی طرح کے بال, اسی طرح کا چلنا پھرنا, وہ جو کہتے ہیں ایکٹنگ وہ اسی طرح کا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو محترم اسلامی بھائیو اس کو پوچھا جائے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا سٹائل جو ہو رہا تھا, آپ نے اپنے یار کے سٹائل میں اپنے آپ کو کیوں بدلا؟ وہ کہتا ہے یار میں نے محبت ہے, یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا گہرا دوست ہے. پنجابی جی کہتے ہیں یہ میرا بڑا گوڑا یار ہے, گوڑا یار. اس وقت تو میں انداز ہی سارا کچھ یہ ورگا ہی بنا چکے. تو محترم اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جن نے رسول نے محبت کی تھی, رسول کی فرما برداری کی تھی, گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی تھی. اللہ نے
تو پتہ یہ چلا جو بندہ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، اگر آپ ایمان سے پوچھیں، ایمان جس چیز پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے اندر ایک ایمان، ہم ایماندار ہیں۔ آپ ایمان سے پوچھیں کہ تو ایمان ہے، تیری روح کیا ہے، تو کب زندہ ہوتا ہے؟ تو ایمان کہتا ہے کہ جب تو رسول اللہ اور اس کے اللہ سے محبت کرتا ہے تب تیرا ایمان جو ہے اس کو روح نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ ایک بندہ کہے گی جی میں ایماندار ہوں اور زنا کرتا پھرے، ہو ایماندار سود کھائے، ہو ایماندار بدنگاہی کرے، ہو ایمان اپنے آپ کو ایماندار کہنے والا شرابی پیتا پھرے، حقیقت میں اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، اس کے ایمان کے اندر روح نہیں۔ اگر اس کے ایمان میں روح ہوتی، محبت مصطفیٰ ہوتی، تو شریعت اور سنت کے خلاف کبھی وہ کام نہ کرتا۔ محبت مصطفیٰ یہ ایمان کی روح ہے، ایمان کو زندہ کرنے والی ہے۔ محترم سامعین حضرات، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ کی سوال پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ تو اس سوال سے پتہ چلتا ہے، بخاری شریف کی حدیث صحیح حدیث، کہ ایک صحابی رسول کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم ہے، قیامت غیب ہے، کب آئے گی پتہ نہیں، کب آئے گی، نبی کو پتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا صحابی میرے کو کیوں پوچھنا، میرے کو کی پتا قیامت کب آئے گی، یہ تو اللہ کو پتا ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کی فرمایا سوال پوچھنا لیا اے دس تو قیامت کی تیاری کی نہیں کی تھی؟ ہوتا نا، ایک بندہ کہتا ہاں وہ فلانے ادارے سے کدوں جانا، وہ بندہ کہتا ہے کہ تیرا ٹیسٹ ہونا ہے، اتنے بڑے معاملات ہونے ہیں، تو ساری تیاری کی تھی؟ اور کہتا ہاں جی میں فل تیار، آپ مجھے لے کر جائیں ساتھ، جب میں وہاں پہنچوں گا تو آپ کو مایوس نہیں کروں گا، وہاں پہ ہر ٹیسٹ ہر امتحان میں میں کامیاب ہوں گا، میری فل تیاری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو نے قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ ظاہر ہے جس چیز کے لیے پوچھا جائے تو تیاری بھی تو ہونی چاہیے۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ابھی تو مسلمان ہوا ہوں، چند عرصہ ہوا ہے، میرے پاس اتنی نمازیں نہیں، میرے پاس اتنے روزے نہیں، میرے پاس اتنے نوافل نیکیاں نہیں ہیں، لیکن ایک بات یا رسول اللہ ضرور ہے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں دل و جان سے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ دل و جان کے ساتھ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب،
میرے صحابی تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تیرے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کے اندر جس ہستی سے، جس شخصیت سے، جس پاک ذات سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، قیامت کے دن بھی تو اسی کے ساتھ ہوگا، تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اس بات پہ مسلمانوں کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ وہ محبت کس سے کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ محبت کا تقاضا ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے ان کے اداؤں کو بھی اپنایا جائے، ورنہ وہ محبت میں کھوکھلا ہے، وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن ادائیں غیروں اور یہود و نصارہ اور ہنود کے اداؤں کو اپناتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں اپنے دعوے میں۔ میں جس سے محبت کا اظہار کروں، ادائیں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا منہ، میرا سر، میرا لباس اس کے بالکل خلاف ہو، لوگوں کو کہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، لوگ کہیں تو جھوٹا ہے، بکواس کرتا ہے تو، اور ان کو دیکھ کیسا ماما پہنا، تیرا تو سر ہی ننگا ہے، تو سر میں ٹوپی بھی نہیں لیتا۔ سننے والا یہی کہے گا اس کا چہرہ دیکھ، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، تو یہود و نصارہ جیسا داڑھی مڈاتا ہے۔ یعنی جو ادائیں اس محبوب کے اندر موجود ہیں، اگر میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور میرے اندر نہیں تو میں جھوٹا ہوں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، اب جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس کی وجہ سے تم مسلمان ہو، کیا تمہارا ایمان، تمہارا کلمہ پڑھنا تمہیں نماز کی طرف نہیں لاتا؟ تمہیں اس بات کو مجبور نہیں کرتا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی اداؤں کو بھی بناؤ؟ کیا نبی نے کبھی جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی؟ نہیں کی۔ ہم وعدہ خلافی بھی کرتے اور جھوٹ بھی بولتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا نبی نے کبھی حرام لقمہ کھایا یا حرام کام کیے؟ نہیں کیے، ہم کرتے ہیں، اور دعویٰ محمدی اور دعویٰ مسلمانی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ، جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور بادشاہی مسجد میں آپ مدفن ہوئے، اس قوم کی دبتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طبیعت آزاد پہ قید رمضان باری ہے، یعنی آزاد طبیعت کے تم مالک ہو، قید دین لگا لو، قید رمضان لگا لو، قید نماز لگا لو، جو بھی لگا لو، طبیعت آزاد پہ دین جو ہے وہ بھاری ہے، دین کے اندر جو احکامات ہیں وہ بھاری ہے۔ تمہیں بتاؤ کیا یہی اہل مطلب کہ وفاداری ہے؟ یہ تمہاری مسلمانیت اور انسانیت اور تم مسلمان ہو؟ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیے پیارے اسرائیل بھائیوں، حضرت ربیعہ صحابی رسول، مشکوٰۃ شریف کی حدیث متفق علیہ، مسلم اور بخاری شریف نے اس حدیث کو اپنی اپنی تصانیف میں لکھا، صحاح کی حدیث۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزانہ حضور علیہ السلام کو وضو فرمایا کرتے، وضو کرواتے تھے، سرکار وضو فرماتے، دعائیں دیتے۔ ایک دن رحمت جوش میں آئی، فرمایا ربیعہ مانگ، سر ربیعہ مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے آج؟ وہ ہم جیسا نہیں تھا، وہ صحابی تھا،
عرض کی یا رسول اللہ میں دولت نہیں مانگتا، میں دنیا نہیں مانگتا، میں جاہو جلال نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہو، میں اس دنیا سے جاؤں، آپ بھی پردہ کر جائے، قیامت آ جائے، اس وقت جب آپ جنت کے اندر بلند مقام پہ ہو، اگر اس خادم کو جیسا کہ یہ دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، ورنہ ایک ہنسی کے لیے ٹائم نکالنا، 5 وقت نماز میں وضو کروانا، ہر وقت اس کے ساتھ رہنا، ظاہر ہے ان کے بچے بھی ہوں گے، ظاہر ہے ان کے کام کاج بھی ہوگا، کوئی فصل بھی ہوگی، سارے معاملات ہوں گے، بڑا وقت نکال کے آتا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں۔ وہ کلالہ نہیں تھا، اس کی بیوی بھی تھی، اس کے بچے بھی تھے، اس کی فصلیں بھی تھی، وہ کام کاج بھی کرتے تھے، سارے معاملات تھے ان کے ساتھ، ان سے ٹائم نکال کر، وقت نکال کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وضو کرواتے، پانی لے کر آتے، سارے معاملات کرتے۔ اس دور کے مسلمان کے پاس صرف نماز کے لیے وقت نہیں کہ 5 منٹ آ کے نماز ہی پڑھ لے اور دعوی مسلمانی کا۔ صحابہ کرام کے ہم نعرے لگانے والے ہیں، اہل بیت کے نعرے لگانے والے ہیں، کل قیامت کے دن کیا وہ دکھائیں گے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہے گزارا ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، آپ کے وضو بھی کرواتا ہوں، بال بچے داری کا معاملہ بھی ہے، کھیتی باڑی سارا کچھ معاملہ ہے، بس میری خواہش ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جس طرح یہاں خدمت کرتے ہیں، اگر جنت کے اندر بھی آپ کی خدمت کا ہمیں جو ہے وہ موقع مل جائے، یہی سب سے بڑا میرا سوال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تیرا سوال قبول کیا گیا، تجھے جنت مل جائے گی، ہماری رفاقت بھی ملے گی، اور کچھ مانگ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ سے مانگ لیا، یہ سب سے بڑا سوال ہے، مجھ جیسا کوئی گدھا نہیں اور آپ جیسے کوئی سخی نہیں، سخی سخاوت کرنے والا، آپ سے بڑا سخاوت کرنے والا کون ہوگا کہ اگر دنیا میں رہ کر جنت مانگ لی تو آپ نے عطا کر دی، بلکہ یاد رکھو بیت المقدس کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر حکم ہوا، محبوب اپنے چہرے کو بار بار اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ محبوب کے قلب منور اپنے آپ کے سینہ مبارک میں، دل مبارک میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اگر تیرا دین سچا ہے، تو دین لے کر آیا ہے، تو تیرا قبلہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے، ہمارے قبلے کی طرف ہو کر کے کیوں نماز پڑھتا ہے؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، قدر اللہ کی بارگاہ میں محبوب کی شان ہے۔ مسلمانوں غور کرو، ہونا تو یہ چاہیے تھا، محبوب نماز پڑھ لو، ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد بیٹھ جانا، اپنے صحابہ کرام سے مشورہ وغیرہ کر لینا، کوئی 2-3 مہینے نکلیں گے یا سال نکلے گا تو تمہارا قبلہ ہم تبدیل کر دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر نماز کے اندر تمہیں خیال آیا ہے کہ ہمارا قبلہ یہود و نصارہ سے علیحدہ ہونا چاہیے، بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہونا چاہیے، تو اسی نماز میں ہی منہ پھیر لو، ہم تمہارا اسی کو ہی قبلہ بنا دیں گے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ محبوب نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، 2 رکعتیں باقی تھی، ظہر کی نماز ہے، اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ پیچھے محبت کرنے والے صحابہ کرام، جنت تو مانگی نا تو تب جنت ملی حضرت ربیہ نے، لیکن یہاں معاملہ
الٹ ہے. دل و جان سے محبت کرنے والے 10 صحابہ کرام، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. اسی وقت محبوب کا چہرہ بیت المقدس سے پھرا بیت اللہ کی طرف، تو اسی وقت ان تمام 10 نے اپنا بھی منہ محبوب کے ساتھ پھیر دیا. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت اس چیز کا نام ہے. ہم بہت دیکھتے ہیں ہماری بیوی کیا کہے گی، وہ تو داڑھی رکھ لے، وہ تو ملا بن گیا، وہ تیری داڑھی سانوں قبول نہیں، اور جس کے منہ میں داڑھی ہو ہم اس کو رشتہ نہیں دیں گے، وہ تو ملا ہے، ہماری بیٹی جو ہے بھوکی مر جائے گی. یہ ہمارے تقاضے ہیں. ہم تقاضا کیا کرتے ہیں؟ پپو بچہ ہو، داڑھی مڑاتا ہو، چاہے 4 مہینے کے بعد ہی طلاق ہو جائے، نہیں دیکھتے ہم اس بات کو. مال زیادہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ظلم و ستم کرتا ہو اپنی بیوی کے اوپر. 4 مرتبہ ہماری عورتیں یہ اینکر وغیرہ طلاقیں لے کر بیٹھتی ہیں ٹی ویوں پر، 50 ہزار اور 1 لاکھ کا لباس پہن کے خانہ داری اس طرح چلاتے ہیں. شوہر کو ایسا ہونا چاہیے، بیوی کو ایسا ہونا چاہیے، خود 4 طلاقیں لے کر بیٹھی ہوتی ہیں ٹی وی. یہ خانہ داری تم سمجھاؤ گے؟ خانہ داریاں اس طرح نہیں چلتی. خانہ داریاں چلتی ہیں گھر کو چلانا دین اسلام کے مطابق چلاؤ گے تو گھر چلتا ہے. بیوی بھی دین پہ عمل کرے، شوہر بھی عمل کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ 10 صحابہ کرام نے اپنا چہرہ محبوب کے ساتھ پھیر دیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اللہ کے محبوب نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جن صحابہ نے میرے ساتھ نماز کے دوران منہ کو پھیرا ہے، آج دنیا میں ہی اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جنت کا ٹکٹ عطا کرتا ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ اور علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. 10 کے 10 صحابہ کو محبت رسول کا یہ صلہ ملا کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا گیا. عشرہ مبشرہ، 10 مبشرہ بشارت کس کی؟ جنت کی. پھر جنت کی بشارت. تو محترم اسلامی بھائیو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کسی دنیا دار عورت سے محبت کرے، کسی دنیا دار بندے سے محبت کرے، آپ کو وہ صلاح دے یا نہ دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اللہ کے حبیب سے آپ محبت کریں، اللہ کے ساتھ محبت کریں، آپ کو ایسا نہیں چھوڑا جائے گا. آپ کو دنیا میں بھی انعام ملے گا، اس کا قبر میں بھی انعام ملے گا اور آخرت میں بھی انعام ملے گا. اللہ تبارک دنیا میں ہی آپ میرے ساتھ تھوڑا سا احسان کریں یا میری فرما برداری کریں تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہمارے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے، تو حتی الامکان جو آپ کی حاجت ہوگی میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ اکبر. اس بات کو آپ خود اندازہ لگائیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرتا ہوگا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتا ہوگا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ کے محبوب اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی، اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کا اجر عطا کیا، قبر میں بھی اجر عطا ہوگا اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں بھی اس کو اجر ضرور ملے گا. تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دین کے ساتھ محبت کیجئے، اسلام کے ساتھ محبت کیجئے. دین اسلام آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیا طلبگار ہے کہ تم کیا کرو؟ کلمہ پڑھ لیا ہے، دین اسلام کے اندر آ گئے ہیں، کچھ ذمہ داریاں، کلمہ پڑھ کے ہم ایسے آزاد نہیں ہو گئے کہ ہم جو مرضی کرتے پھرو. کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو،
پر ٹھیک ہے کام چل گیا ہوں اسی بخشے گئے ہوں کادی ذمہ داری 5 وقت نماز وہ مولویاں کا کام ہے ازانہ بھی ہے پڑھن جنہاں نے داڑیاں رکھیاں نے جڑے نمازی نے بس انہاں دی کام ساڈا کام نہیں تے پتر پھر یہ بھی ریچ رکھ لینا جی اے کام تہاڈا نہیں ذمہ داریاں تہاڈیاں نہیں اے کام جنتی والے نے اے کام کدے نے جنتیاں دے تے ظاہر ہے جیڑا بندہ انہاں کماں دے تے عمل کرے گا جنت بھی انہیں ملنی ہے کم کرے کافراں دے تے طلبگار ہوئے جنت تے اے نہیں ہو سکتا الٹے کام نہیں ہوئے گا کدی بھی اسی الٹے کر لینے ہیں لیکن اللہ دی بارگاہ دے محبوب دی بارگاہ چ الٹے کام نہیں سیدھے سیدھے کام چل دے کرو گے تو یہ ملے گا نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا جیسا عمل ویسا ہی اس کا اجر جیسا کام اسی طرح کا اس کی قیمت اس کا دام اور اسی طرح کے معاملات تمہارے ساتھ ہوں گے مطلب کہ کام کرو فرعون جیسے اجر مانگو موسیٰ علیہ السلام جیسا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرعون جیسے کام کرو گے تو فرعون جیسا اجر اس کا مطلب کہ تمہارے ساتھ برتاؤ ہوگا تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا یہ آپ نہ سمجھے کہ دنیا میں ہم جو مرضی کرتے پھرے مرد تو بات پھر دیکھ جیسا جس طرح تم عمل کرو گے اس کا اجر بھی اور اس کا صلہ بھی اور سارے معاملات کا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں دکھا دے گا تو اسی لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیے آئے آپ مسجد کی طرف یہ قدم بہ قدم گلی گلی یہ مسجدیں آخر کسی ہندو کے لیے بنائی کوئی عیسائی یہاں آ کے نماز پڑھے گا عیسائی کو تو دروازے کے اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ تو پاک ہے ہندو اور کافر یہود و نصارہ یہ نجس ہے نجس یعنی ناپاکوں کے لیے مسجد ہی بنی ایک عیسائی کو یہاں پہ کام کرنے کے لیے لے کر آیا ہوا پکا بنوانا تھا وہ کہنے لگا کیا کرے جی مسجد کے اندر آنا ہے وہ اتنا سمجھدار تھا مجھے کہنے لگا میں اندر آ جاؤں میں حیران ہو گئی یار اس بندے کو اس قدر کہتے جی آپ کی مسجد پاک ہے ہم اس انداز میں نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر آ سکے ہم کلمہ گو نہیں ہے میں نے کہا یار تو نے بات تو اچھی کی ہے لیکن آپ آگے آپ پکا بنائے کوئی اتنا بھی نہیں ہے وہ آپ اتنے نجس ہو کہ آپ پر غسل واجب ہو وہ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ایک کافر کو کیا معلوم غسل کیسے اتارتے ہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کا یقین ہی نہیں ہے جو بندہ غسل جس پر واجب ہو مسجد میں نہیں آ سکتا اپنا غسل اتارے گا نہائے گا تو جب مسجد میں آئے گا قرآن کو نہیں پڑھ سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا مذہب ہمارا دین جو ہے ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ تو الگ ہے آپ سے وہ پاک ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو مطلب کہ اسلام اس بات کو نہیں مانتا لیکن پھر بھی وہ آیا اور پکھا وغیرہ اس نے بنایا لیکن اس کے بعد میں نے پھر توبہ کی کہ مسلمان کو ہی لے کر آئیں گے لیکن مسلمان یہ کس طرح کے ہیں کیا معاملات کرتے ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہے میں کیا کرتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں خدا را رب العالمین کی ان باتوں کو اپنے سامنے رکھے اپنی زندگی کو سنوارے دنیا ضرور کمائے کون کہتا ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہو نماز پڑھو فوراً جاؤ اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اپنے چہرے کو اپنے اداؤں کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کو جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں تو قبر کے اندر بھی پھر یہ کام آئے گا دنیا میں بھی الحمدللہ عزت ہوتی ہے بہت زیادہ عزت میرے سر پہ ماما تھا چہرے پہ داڑھی ہے یہ جو لرننگ وغیرہ یہ بناتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو لسانس میں جب وہاں پہنچا وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا وہ آگے آیا مجھے کہتا السلام علیکم بزرگوں خیر کم کروانا میں نے کہا جی لرننگ لسانس بنوانا تھا میں اور جی یقین جانو آپ حیران ہو جائے میں پھر بڑا حیران ہوں اس نے مجھے کرسی میں بٹھایا لوگ لائنوں پہ لگے ہیں لمبی قطار وہ دور تک مجھے اس نے کرسی میں بٹھایا لوگ جو 4-4 گھنٹے سے کھڑے تھے 5 منٹ کے اندر مجھے کمرے کے اندر لے گئے وہاں پہ مطلب میڈم تھی میں اس کی طرف تو دیکھ نہیں سکتا تھا اس نے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھا خون کیا ہے کیا نہیں 5 منٹ سے 10 منٹ آپ حد 20 منٹ لگا لے بنا کے مجھے دیا تو
محترم اسلامی بھائیوں، سنت مصطفیٰ پہ قدر ہے کہ نہیں؟ آپ قدر کریں. آپ اس طرف آ کے دیکھیں، پھر دیکھیں دنیا آپ کی کتنی عزت کرتی ہے. بزرگوں ادھر آئیے. اورنج لینڈ میں میں نے سفر کیا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا. آج بھی میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے. کہتا مطلب کہ بزرگوں ادھر بیٹھو، سر پہ ماما تھا، چہرے پہ درد، ادھر آ کر بیٹھ جائے. میں نے کہا نہیں نہیں، میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، میں کھڑا ہو سکتا ہوں، آپ بیٹھیں. کہتا نہیں آپ بیٹھیں گے، ہمیں اچھا نہیں لگتا معزز بندہ کھڑا اور ہم بیٹھے رہے. حالانکہ اس کا وہ حسن زن تھا. ہم اپنے آپ کو اس قدر نہیں سمجھتے کہ ہم یہ ہے یا وہ نہیں ہے کچھ بھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سنت مصطفیٰ پہ جو عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے. تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.